ورنہ بے نمازی سے یہ زمین بھی کانپتی ہے، یہ زمین بھی پناہ مانگتی ہے، یہ زمین بھی ڈرتی ہے۔ جس نمازی کو جن انتقال کے بعد قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، اس کو جگہ دے دیتی ہے، لیکن جب بے نمازی اس قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو وہ زمین بھی اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھے بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ بے نمازی کو میرے اندر دفن نہ کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بوڑھی عورت جو اپنے ہاتھ میں تیل لے کر جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں تیل تھا لیکن تیل گرا اور زمین نے اس کو جذب کر لیا، چوس لیا۔ اور زمین کی خاصیت ہے کہ جو چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے پھر وہ باہر نہیں آتی، زمین اس کو اپنی جانب ہی کھینچ لیتی ہے۔ جس طرح ہم مردے کو قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد اب وہ مردے کی جو لاش ہوتی ہے، جو میت ہوتی ہے، وہ قبر کے اندر پھٹ جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اس قبر کے اندر ہم نے کس کو دفن کیا تھا، وہ پورے کا پورا مٹی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس بوڑھی عورت کا تیل زمین پر گرا اور زمین نے اس کو جذب کر لیا، چوس لیا۔ اب یہ بوڑھی عورت پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں؟ تو اس وقت کے دل کے اندر یہ خیال آیا، آج حکومت امیر المومنین کی ہے، سیدنا عمر کی ہے، آج تو انصاف ہی انصاف ہے۔ سیدنا عمر کی حکومت کے اندر ایک ہی کنویں پر بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ پانی پی لیتے تھے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ سیدنا عمر جس راستے سے گزر جاتے تھے شیطان کبھی اس راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ سیدنا عمر جنہوں نے اپنے دور کے اندر 5000 مساجد تعمیر کروائی، سیدنا عمر جنہوں نے اس وقت یہ زمینی قانون بنائے، یہ فوج کے قانون بنائے، اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ اس بوڑھی عورت کے دل میں بھی خیال آیا، آج سب کو ان کا حق مل رہا ہے، مجھے بھی انصاف ملے گا، مجھے سیدنا عمر کے پاس جانا چاہیے۔ یہ گئی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، ہر کس و ناکس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر سے بات کر لیں۔ سادگی کا یہ عالم کہ جب آپ کو آرام فرمانا ہوتا تھا آپ زمین پر لیٹ جاتے تھے، حالانکہ امیر المومنین تھے، وقت کے حاکم تھے، وقت کے بادشاہ تھے، لیکن سادگی کا عالم سیدنا عمر جب کپڑے پہنتے تھے تو آپ کے کپڑوں کے اندر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ادھر جس راستے سے سیدنا عمر گزر جاتے تھے تو کسی منافق کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر کے راستے میں کھڑا ہو جائے۔ اب اس بوڑھی عورت کے دل کے اندر خیال آیا کہ سب کو انصاف مل رہا ہے، سب کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، تو مجھے بھی میرا حق مل جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت عمر نے ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پوچھا کہ اماں جان کیسے آنا ہوا؟ یہ بوڑھی عورت بول نہیں رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد کہا کہ امیر المومنین آج سب کو انصاف مل رہا ہے، میں بھی اسی انصاف کی امید لگائے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ میں فلاں راستے سے جا رہی تھی، میرا تیل گرا اور زمین نے اس کو جذب کر لیا، چوس لیا۔ میں نے سوچا آج سب کو حق مل رہا ہے، مجھے بھی حضرت عمر وہ حق دلوا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت سے کچھ اور نہیں کہا، ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس پر کچھ لکھا اور لکھ کر اس کو دے دیا، کہا جس جگہ پر تمہارا تیل گرا ہے جاؤ اس کاغذ کے ٹکڑے کو وہاں پر رکھ دینا اور زمین سے تمہارا تیل واپس آ جائے گا۔ یہ بھی حیران تھی کہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں کہ زمین کے اندر چیز چلی جائے اور واپس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر کروانا تھا، وہاں پر اور لوگ بھی موجود تھے۔ یہ بوڑھی عورت پہنچی اور وہاں پر جا کر اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا، رکھتے ہی زمین نے اس کا تیل واپس کر دیا۔ اب سب کے سب حیران کہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا۔ اسے پوچھنے لگے تو کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی میں امیر المومنین سیدنا عمر کے پاس۔ تمہیں کیا کہا؟ ہم مجھے کہا تو کچھ نہیں، یہ کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا ہے۔ جب دیکھا تو کاغذ پر لکھا ہوا تھا اے زمین اس بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر میں کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا، کہ اس بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر میں کسی بے نمازی کو دفن کروں گا۔ اب خود سوچے، ہم خود تصور کر لیں کہ جو زمین بھی بے نمازی سے پناہ مانگتی ہو، ڈرتی ہو، اللہ کی یہاں فریاد کرتی ہو، اللہ سے التجا کرتی ہو کہ میرے اندر کسی بے نمازی کو دفن نہیں کرنا، کہ اس کی وجہ سے مجھے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کل یہ زمین بھی قیامت کے دن گواہی دے گی، یہ زمین بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب زمین پر گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا بھی کروا دیتے ہیں۔
اس زمین کو ہلکا کر دیتے ہیں. اور قرآن کے 33ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کہ جب زمین اپنا بوجھ نکال کر پھینک دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اس وقت انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا تو یہ زمین بھی خبریں بیان کرے گی. تو اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں اور بزرگوں ہمیں چاہیے کہ جب تک دنیا کے اندر رہیں ہماری نمازیں پابندی کے ساتھ ادا ہوں. ہماری نمازیں پابندی کے ساتھ ادا ہوں. ہم کہیں پر بھی ہوں ملازمت کے اندر ہوں اپنی محنت مزدوری کر رہے ہوں گھروں کے اندر موجود ہوں دفاتر کے اندر ہوں بازار کے اندر ہوں کسی اور جگہ پر ہوں جہاں بھی ہوں جب نماز کا وقت ہو نماز سے کوئی منع نہیں کرتا نماز سے کوئی نہیں روکتا نماز سے کوئی منع نہیں کرے گا. وقت ہر ایک دیتا ہے ہر ایک کو پتہ ہے. ایمان والوں کو تو پتہ ہی ہے حتیٰ کہ غیروں کے سامنے بھی اگر کہا جائے وہ بھی قدر کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے یا اپنے رب کی عبادت کرنے جا رہا ہے. کوئی منع نہیں کرتا. نمازوں کا اہتمام کریں. جب نمازوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ زندگیوں کے اندر ہم وہ بہاریں دیکھیں گے اپنی زندگیوں کے اندر سکون دیکھیں گے اپنے گھروں کے اندر سکون دیکھیں گے اپنے رزق میں برکتیں دیکھیں گے جب 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے. اور اگر نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے یہ نمازیں معاف ہونے والی نہیں ہیں. یہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے. اسلام کا ایک عظیم رکن ہے. یہ کبھی معاف نہیں ہوں گی. حتیٰ کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا شریعت کہتی ہے بیٹھ کر پڑھ لے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے. اللہ اس پر بھی ثواب دیں گے. اللہ محروم نہیں کریں گے. تو انسان کو چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے یہ صحت دی ہے یہ صحت دی ہے یہ جوانیاں دی ہے یہ وقت دیا ہے ہماری نمازیں مسجد کے اندر ادا ہوں. ہماری نمازیں مسجد کے اندر ادا ہوں. ہم صرف رمضان کے نمازی نہ بنے ہم صرف جمعے کے نمازی نہ بنے ہم صرف جنازے کے نمازی نہ بنے ہم صرف عیدین کے نمازی نہ بنے. ہم جب تک دنیا کے اندر رہیں جو اللہ نے زندگی دی ہو 60 سال 70 سال 50 سال جو بھی دنیا کے اندر اللہ نے رہنے کا موقع دیا ہو جب سے انسان شریعت کا مکلف ہو 15 سال کی عمر میں اس وقت سے لے کر آگے اللہ نے جو بھی عمر مقدر کے اندر تقدیر کے اندر لکھی ہو ہماری 5 وقت کی نمازیں ہماری مساجد کے اندر ادا ہونی چاہیے. ہماری مساجد آباد ہونی چاہیے. آباد تبھی ہوں گی جب وقت پر اذان ہوگی جب وقت پر ہم جا کر 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے. اگر سب ہی گھروں کے اندر بیٹھ جائیں گے اور یہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے مساجد کو آباد نہیں کریں گے تو پھر اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اپنا دین ہے. اللہ کو پیغمبروں سے بھی محبوب اپنا دین ہے. اگر اللہ کو پیغمبروں سے محبوب اپنا دین نہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا آپ کو حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا آپ کو طرح طرح کی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی کرتے تھے ٹھیک اسی طرح ہم غیر رمضان کے اندر بھی پابندی کریں گے. اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہے تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے 5 وقت کی نمازیں پوری زندگی ادا کرنا آسان ہو جائے.